نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اور اتباع کی بدولت مزید ارشاد خداوندی ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ پروردگار پھر تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں، جب بندہ ان دو چیزوں کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اس کامیابی میں پہلے بندہ اللہ والا ہوتا ہے اور پھر جنتی ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ بڑی کامیابی پانے کے قابل نہیں ہوتا تو وہ پہلے جنتی ہو جاتا ہے اور بعد میں اللہ والا ہوتا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ یہ پہلے جنتی ہو جانا اور بعد میں اللہ والا ہونا یہ دین نہیں ہے، یہ نفسانی خواہش کا پتلا اور شیطانی وسوسے کا شکار ہوتا ہے۔ نہ دنیا میں ہی کامیاب اور نہ آخرت میں ہی کامیاب ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو زندگی ضائع برباد ہوتی ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا جہنمی ہوتا ہے، جہنم میں جاتا ہے۔ راستہ جنت کا اور جہنم کا دونوں سیدھے ہی ہیں، لیکن ایک سیدھا راستہ جو کہ جنت کا راستہ ہے وہ اس لیے کسی کو عطا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ والا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا راستہ جنت کی طرف ہوتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فتابعونی عمل ہے، اور اس فتابعونی عمل میں ایک حکم ہے جسے وحی کہا جاتا ہے، اور ایک وحی کی تعلیم ہے۔ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں تعلیمی عمل۔ یہ وہ تعلیمی عمل ہے جس سے کسی کو علم ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اللہ کی رضا اللہ پروردگار اپنے حکم وحی میں بتاتا ہے، اور میری اور آپ کی رضا نفسانی خواہش کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا اپنے حکم وحی میں بتاتا ہے، اور میری اور آپ کی چاہت رضا جو ہے وہ نفسانی خواہش کے اندر ہوتی ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ اور میں
اپنی خواہش میں کچھ کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ پروردگار کے حکم کی نفی ہو جاتی ہے، وحی کی نفی ہو جاتی ہے۔ جس حکم اور وحی میں اللہ پاک اپنی رضا ہمیں بتاتا ہے، وہ نفی ہو جانے کے بعد پھر ہم جب جو عمل کرتے ہیں وہ ہماری خواہش میں عمل ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ عمل ہم نے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہش میں اپنی چاہت پوری نہیں کرنا چاہتا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ پہلے اللہ والا ہوتا ہے، اور یہ اللہ والا ہے جو جنتی ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، جب اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے تو اللہ کی چاہت تو اس نے بلا دی، اللہ کی چاہت کو تو اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کی چاہت تو اللہ پاک کے حکم میں ہے نا۔ حکم وحی ہے، وحی کی تعلیم جو ہے یہ تعلیمی عمل ہے۔ تعلیمی عمل والے کے پاس اللہ کا علم ہو جاتا ہے، یہ علم والا ہے جو نیکی کرنے کے قابل ہے، جسے علم نہیں ہے وہ نیکی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات سمجھ لو کہ تعلیمی نیکی کے بغیر علم ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ادھر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تعلیمی عمل کے بغیر کسی کو علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا، میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ علم کے خلاف وہ کرے گا۔ اور علم کے خلاف کرنے والا پتہ کون ہوتا ہے؟ اللہ اللہ۔ علم کے خلاف کرنا کفر اور شرک ہوتا ہے۔ حکم کے خلاف کرنا گناہ ہے، گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن کفر شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے۔ گناہ گار اگر گناہ کیے ہیں، جب اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تب وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی ان باتوں کو حاصل نہیں کرتا، نہ وہ دین میں داخل ہوا ہوتا ہے اور نہ دین نے اسے اللہ والا بنایا ہوتا ہے۔ یہ دین اللہ والا بناتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، ابھی آیا ہے دنیا میں، کلمہ ہی پڑھا ہے، جنتی بھی ہو جاتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اتنی جلدی تو نہ کر، ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی تو ماں باپ نہیں نہ ہو سکتا، پیدا ہوا ہے نا، ابھی تو ماں باپ کے قدموں تلے جنت نہیں نہ آ گئی، کیونکہ ماں باپ نہیں ہوا ابھی۔ پہلے ماں باپ ہو لے، تب اگر تو وہ ماں باپ ہو گیا جس کے قدموں تلے جنت آتی ہے تو ہم بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، ہر کوئی جو دین کو مانتا ہے وہ بھی کہے گا کہ یہ ماں باپ تیری جنت ہیں، دیکھ دیکھ تیرے لیے جنت لیے پھرتے ہیں۔ اس لیے جب تک کوئی پہلے اللہ والا نہیں ہوتا، وہ اس لیے اللہ والا نہیں ہوتا کہ اسے کوئی اللہ والا نہیں کرتا۔ یہی تو فرق ہے شیطان میں، یہی تو فرق ہے شیطان کے پیروکاروں میں اور اللہ والے میں۔ کیا فرق ہے جی؟ وہ یہ فرق ہے
کہ اللہ والا کہتا ہے کہ جو اللہ پروردگار کہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ شیطان اور شیطان کا پیروکار پتہ کیا کہتا ہے کہ جو کوئی کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو کوئی کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ والا کبھی ایسے نہیں کہتا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو کوئی کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کفر اور شرک۔ ایسے نہیں اللہ والے بات سن کر کہہ دیتے ہو بھائی یہ تو کفر شرک ہے۔ ابو جہل نے کیا عمل ہے اور وہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے تو منہ کالا کروایا۔ ہونا تو وہی ہے جو اللہ پاک نے کیا ہے، میرے اور آپ کے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ جب کوئی علم کے خلاف کرتا ہے تو یہ وسوسہ شیطانی کا مرتکب ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ ادھر وسوسہ شیطانی آیا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور باہر اس نے عمل کیا ہوتا ہے۔ وسوسہ شیطانی کے اندر عمل اس کا کفر اور شرک ہوتا ہے، اور یہ جاہل ہے، شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اس کو فرق ہی کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ نفسانی خواہش میں عمل کیا ہے اور شیطانی وسوسے میں عمل کیا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ تو اللہ والے کو ہوتا ہے، جو پہلے جنتی نہیں ہوتا، پہلے اللہ والا ہوتا ہے، اور یہ پہلے جنتی ہو جاتا ہے، اللہ والا بعد میں جا کے ہوتا ہے۔ پاگل ہو گئے۔ جنت میں کوئی داخل ہوتا ہے تب بھی جنتی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ جنتی ہو گیا ہے؟ دنیا میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمہاری طرف میری ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، اور جو میری ہدایت کی تابع داری کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ بے خوف اور بے ڈر کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے کہ ما تشتہی انفسکم، کہ جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اب جو تم چاہتے ہو، جو تمہارا نفس چاہتا ہے، جو تمہاری خواہش کرتی ہے، وہی جنت میں ہے، جاؤ۔ یہ وہ ہے جو پہلے اللہ والا ہو گیا ہے، اور جو دنیا میں پہلے اللہ والا نہیں ہوا اس کی تو خواہش ہی نہیں جاتی، خود جنتی ہو گیا ہے یہاں دنیا میں۔ دنیا میں جنت ہے نہیں، اور خواہش کیا کرتا ہے؟ اس کی کرتا ہے جو جنت میں ہے، جنت یہاں ہے نہیں۔ اتنا بڑا شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ شیطان کے پیروکار کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اس نے کیا پڑھ لیا جی؟ اس نے کیا پڑھ لیا جی؟ کلمہ پڑھ لیا۔ شیطان نے تو کلمہ پڑھ کے نمازیں بھی پڑھ لی تھی، روزہ بھی رکھ لیا تھا، حج بھی کر لیا تھا، زکوٰۃ بھی دے دی تھی، فرشتوں کا تو سردار بھی ہو لیا تھا۔ آپ نے تو صرف کلمہ ہی ابھی پڑھا ہے، یا کچھ نمازیں پڑھی ہیں، کچھ ترک کر دی ہیں، کچھ روزے رکھیں، کچھ ترک کر دی ہیں، کچھ فرض ادا کی ہیں، کچھ فرضوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ اللہ والا نہیں ہوا تھا، اللہ والا ہونے سے اس نے انکار کر دیا تھا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی جو اللہ اپنے بندوں کو دے رہا تھا۔ ابا واستکبر، اس نے حکم کا انکار کر دیا کہ یہ غرور تکبر ہے
کہ وہ اللہ والا نہیں ہونا چاہتا. جو اللہ والا ہونا چاہتا ہے نا، وہ اللہ والا ہونا چاہتا ہے، جنتی نہیں ہونا چاہتا. جنتی تو اسے اللہ پاک کرتا ہے. جب تک کوئی اپنی خواہش میں اپنی چاہت چاہتا ہے، پورا کرتا ہے، یہ کچھ بھی ہو لے، یہ لعنتی ہوتا ہے. عمل کا گناہ گار ہوتا ہے. اور جب کوئی وسوسہ شیطانی کو مانتا ہے، یہ بھی لعنتی ہوتا ہے. لیکن شیطان کے جو پیروکار ان کو لعنت ہوئی ہے، یہ وہ ہوتا ہے. اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، اور اگر پتہ ہے اور پھر ہوتا ہے تو مرتد ہے. اسے کہتے ہیں منکر حقیقی، کہ پتہ ہونے کے بعد اس نے پتے کا انکار کیا ہے. یہ حقیقی کافر مشرک ہوتا ہے جو مرتد ہو جاتا ہے. پہلا کافر مشرک حقیقی نہیں ہوتا. وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ اقرار اور تصدیق نہیں کر لیتا. اس کے بعد وہ مسلمان، مومن، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، غوث، قطب، ابدال، صحابی وغیرہ وغیرہ یہ ہو جاتا ہے. دین نہیں ہم نے جانا، اور اللہ کا ارشاد پاک ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ. جو دین میں داخل ہو گیا اب اسے کیا فکر اور پریشانی رہ گئی. دین میں نہیں ہم داخل ہوتے. باہر کھڑے ہیں، ہر کوئی آتا جاتا ہمیں تاڑتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے. جو وہ ہم سے لینا چاہتا ہے ڈاکہ مارتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے، فراڈ ہم سے کرتا ہے، اور لے کر 9 2 11 ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی وہ نہتا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا نا. اگر اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہوتا تو مقابلہ پھر کرتا تو تجھے پتہ چلتا نا. نہتا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو جو دین میں داخل نہیں ہے، باہر کھڑا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. نہ اپنی جان ہے، نہ اپنا مال ہے، نہ اپنا ایمان ہے، نہ اپنا یار ہے، نہ اپنا دوست ہے، نہ اس کے پاس اللہ ہے، نہ نبی رسول ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا حساب کون لکھے گا؟ اس کا ساتھ کون دے گا؟ جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں. جیسا کھانے والا ہے ویسی اس کی غذا ہے. مارا گیا. اگر کوئی نہیں مارا گیا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے تعلیمی عمل جو ہے وہ اختیار کیا ہے. تعلیمی عمل ہوتا ہی وہ ہے جس میں علم ہو جاتا ہے. تعلیمی عمل نیکی ہے، اور تعلیمی عمل سے جو نیکی کرنے کی قبولیت ہوتی ہے وہ علم ہے. تعلیمی عمل میں 2 چیزیں ہیں. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وحی ہے، اور ایک حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے. کتاب تعلیم نہیں دیتی، اور جس نے کتاب سے تعلیم حاصل کی ہے اس نے کتاب پڑھی اور کتاب کو حفظ کیا ہے. یہ نیکی ہوتی تو حافظ، قاری، مولوی، عالم، شہید، سخی، یہ عمل کرنے والے، اتنا اونچا اونچا عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں نہ جاتے. تعلیمی عمل جو ہے یہ نیکی ہے، اور تعلیمی عمل میں جب علم محبوب ہو جاتا ہے یہ نیکی کرنے کے قابل ہے. علم نیکی کرنے کے قابل ہے. یہ علم میں پتہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی چاہت کس میں ہے. میری اور آپ کی چاہت کس میں ہے؟
نفسانی خواہش کے اندر ہے۔ اللہ کی چاہت کس میں ہے؟ حکم وحی کے اندر ہے۔ اور شیطان کی چاہت کس میں ہے؟ شیطانی وسوسے کے اندر ہے۔ یہ ساری چاہتیں ہیں جو ہمیں دین دیتا ہے اور دین بتاتا ہے۔ دیتا سے مراد بتاتا ہے۔ اور اگر کسی کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ بڑا اونچا پتہ بتاتا ہے۔ اونچا پتہ پہلا جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں اور آپ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جو اللہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کتنی جلدی پتہ ہو گیا کہ شیطانی وسوسہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم وہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم وہی یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں فیکون وہ ہو جاتا ہے، جو میرا حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جو ابو جہل کرتا ہے، جو یہودی جادو وادو کالا والا کرتے ہیں، وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ میں نے کچھ کیا، آپ نے کچھ کیا، سارا کائنات کے اندر جو کرنے والے انہوں نے کیا، پھر وہ ساری چیزیں کدھر جاتی ہیں؟ اللہ کی طرف جاتی ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو فارغ، ختم۔ اور جس نے یہ بات تعلیمی عمل میں جب علم ہوتا ہے نہیں جانی، جب علم ہوتا ہے نہیں جانی، 2 اور 2 4 بے شک کہتا رہا، اسے علم نہیں ہے 2 اور 2 4 کا، جاہل ہی ہے۔ جہالت کا 2 اور 2 4، جاہل کا 2 اور 2 4 کہنا یہ علم نہیں ہوتا، یہ نہیں مانا جاتا۔ اور جس نے اس بات کو تعلیمی عمل میں علم ہونے کے بعد نہیں جانا، وہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ آیا اور نکلا ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایک طرف سے آیا دوسری طرف سے نکل گیا، سانس اس نے لیا نہیں ہوتا، اس کا جنازہ پڑھا نہیں جاتا۔ اور جس نے 4 باتوں کو جانا ہے کہ اللہ کی چاہت کس میں ہے، میری اور آپ کی چاہت کس میں ہے، شیطان کی چاہت کس میں ہے، اور شیطان کے پیروکار کی چاہت کس میں ہے، جس نے یہ جانا ہے اور جاننے میں قبر سے لے کر اپنگوڑے سے لے کر قبر تک لگا ہوا ہے، یہ ہے جو اللہ والا ہو رہا ہے۔ اللہ والا وہ ہو رہا ہے جسے اللہ والا بنا رہا ہے، اور جسے اللہ والا نہیں بنا رہا، وہ اپنی چاہت کے عمل میں لگا ہوا ہے۔ کہیں وہ نمازی ہے اور کہیں وہ غیر نمازی ہے، کہیں وہ کتاب پڑھتا ہے اور کہیں وہ کتاب نہیں پڑھتا، کہیں وہ حفظ کرتا ہے کہیں وہ حفظ نہیں کرتا، کہیں وہ مولوی عالم ہوتا ہے اور کہیں وہ مولوی عالم نہیں ہوتا۔ صرف ایک کام میں وہ لگا ہوا ہے، اپنے چاہت کے عمل میں لگا ہوا ہے۔ تعلیمی عمل میں اگر ہوتا، جو فرمایا فاتبعونی، کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کے اندر کیا 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم وہی ہے اور ایک حکم کی تعلیم دینے والا معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد مزکی ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز وہاں نہیں ہے، اس لیے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ کیوں آپ کی اتباع کریں؟ کہ وہی حکم آپ کی طرف آیا ہے، اور حکم کی تعلیم کس نے دینی ہے؟ آپ نے دینی ہے۔ اور اگر اطاعت کی بات ہوتی
تو اللہ کہتا کہ من اطاع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اتباع اور اطاعت، ان دونوں میں فرق ہے۔ اتباع اس کی جاتی ہے جس سے محبت بھی ہو، اطاعت ڈنڈا سر پہ موجود ہو اس کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اتباع ایسے نہیں ہوتی، اتباع صرف اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو، محبت میں جس سے تعلیم لینے کے قابل ہو۔ اس لیے استاد محترم مزکی و معلم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو بھی، شاگرد کی تو بات بہت دور کی بات ہے نا، چھڑی تک ماری ہو، اور جس سے چھڑی ٹکرائی تھی نا، لگی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا آپ میرے ہاتھ سے مرو گے، وہ چھڑی سے مر گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی شاگرد کو پڑھاتے ہوئے مارا نہیں تھا۔ یہ محبت کی تعلیم ہے کہ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کی تعلیم ہے۔ اللہ والا وہ اس لیے نہیں ہوا، شیطان ہو گیا کہ اللہ اسے اللہ والا بنانا چاہتا تھا، اللہ والا اسے دینا چاہتا تھا، اور اس نے اللہ والا ہونے کا بھی انکار کیا، اور اللہ والا جو اسے بنانا چاہتا تھا آدم علیہ السلام، اس کا بھی انکار کیا۔ یہ چار باتیں ہیں۔ فتح بھی انہی کا ذکر ہے۔ ہم نے اپنے عمل کا ذکر بڑا جانا ہے۔ کہہ دو یار آپ تو بڑے اونچے ہو گئے ہو، وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ کہہ دو تم تو یار یہ وہ ہو گیا، ناراض ہو جاتا ہے۔ اور بھائی کسی کے کہنے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ جو اللہ کہتا وہی ہوتا ہے نا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کفر شرک کو چھوڑ دیتے، کسی کی بات پر نہ جاتے۔ کبھی گلاں کھچ کے بھی اولاد ہوئی ہے، کسی کی بات پر نہ جاتے، اللہ والے ہوتے۔ اللہ والا تو وہی ہے نا جسے نیکی ملی ہے۔ نیکی ملی ہے تبھی وہ نیکی کرنے کے قابل ہے۔ جس کے ہاتھ ہی کچھ نیکی نہیں آئی ہے وہ نیکی کیسے کرے گا؟ بڑا لطیف فرق ہے، اس کو نہیں ہم جانتے۔ دیکھنا اوپر بھی ہے، دیکھنا نیچے بھی ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے دیکھنے میں؟ کوئی دیر لگی؟ اس کے حکم میں دیکھنا، نیکی تو یہ ہے، اس کا حکم تو وہی ہے، اس کے حکم میں دیکھنا یہ تو وہی ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے پاس آئی نہیں ہے۔ یہ تو قیامت تک وہی کی تعلیم ہماری طرف اور آپ کی طرف آئی ہے کہ فرمایا فاتبعونی۔ تعلیم ہم لیتے نہیں، ایک ہی طرف لگے ہوئے ہیں۔ بھلا ایک ہی طرف گاڑی کھینچنے سے تھوڑی گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے، گھوڑا تو آگے باندھنا پڑتا ہے، دھکا تو ہر ایک کو آگے کی طرف لگانا پڑتا ہے۔ کھینچنے سے گاڑی تھوڑی اسٹارٹ ہوتی ہے، آگے دھکا لگانے سے ہوتی ہے۔ ہم اپنے عملوں پر ہی فارغ ہو کے بیٹھ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عورتوں اے مردوں یاد رکھنا اس بات کو، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ بھائی یہی تو اللہ پاک ہمیں رحمت کے طور دیتا ہے کہ ہمیں اللہ پہلے نیکی دے دیتا ہے، اور پھر نیکی جس کو دیتا ہے اسے نیکی کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ نیکی میں ہمیں کیا ملا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو اور مجھے؟ مشکل سے پتہ ہوگا کسی کو، صرف اس کو پتہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے بندے نے بتایا، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ نابالغ کو بلوغت کا کیسے پتہ ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے اللہ پروردگار ہمیں
نیکی دیتا ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ تعلیمی عمل، فتابعونی، تعلیمی عمل دیتا ہے کہ استاد سے جا کے تعلیم حاصل کرو، استاد سے جا کر کیا کرو؟ تعلیم حاصل کرو۔ یہ تعلیمی عمل جب کرتا ہے نا تو اس سے پھر ہمیں ایک چیز ملتی ہے، استاد سے ہمیں پھر ایک چیز ملتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ علم الہی۔ یہ علم الہی پھر سارا کچھ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، جو فرمایا نا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اور آپ نے پتہ کیا جانا ہے؟ بس اتنا ہی جانا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے اور آپ نے یہ جانا ہے، اور اگر اللہ آ جائے نیکی ہم سے کروانے، پھر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ نہیں ہم نے جانا، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہی نیکی ہے، اور اگر اللہ خود آ جائے نیکی کروانے، پھر ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، ادب ہے، ہر جگہ یہی کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ اللہ کا علم بھی اللہ ہی ہے، یہ اللہ کا علم جو ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ ہمارے باطن پر اپنے سائیں جی کے مشاہدے سے، وہ مشاہداتی علم میں یہاں پھر ظاہر ہوتا ہے، ہمارے باطن پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر وہ ہمیں اللہ کا مشاہداتی علم جو ہوتا ہے وہ نیکیاں کرواتا رہتا ہے۔ یہ سائیں جی پھر ظاہری اور حقیقت میں سائیں جی کے مشاہدے سے جب اللہ کا علم ہوتا ہے، مشاہداتی علم، پھر وہ ہمیں کیا کرواتا ہے؟ نیکیاں کرواتا ہے۔ اللہ والا ہونے سے ہے یہ سارا کچھ۔ ہم جنتی ہو گئے، یہی مصیبت ہمیں لے کے بیٹھ گئی۔ ہم کامل ہو گئے عمل کر کے، حافظ صاحب ہو گئے، مولوی صاحب ہو گئے، عالم صاحب ہو گئے، سائیں جی صاحب ہو گئے، جنتی ہو گئے، قاری ہو گئے، غازی ہو گئے، شہید ہو گئے۔ وہ خدا کا نام، اللہ کا بندہ ہو جاؤ یار۔ اللہ کا بندہ ہونا اونچا ہے کہ یہ اتنے سارے ہونا، یہ اچھا ہے۔ امی بھی ہو گئی، ابا بھی ہو گیا، وہ بہن بھی ہو گئی، بھتیجی بھی ہو گئی، بھانجی بھی ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہے یار، اپنی اپنی جگہ پہ تو سارا کچھ ہوتا چلا جائے گا، لیکن پہلے تو امی ابا جی تو ہو لیں، پھر سارا کچھ ہی ہو جائے گا۔ اللہ والا ہوتا ہی نہیں، صرف چھوٹا سا بچہ ہی رہنا چاہتا ہے، اور نہیں بالغ تو ہو لیں، بالغ ہو کے امی ابا تو ہو لیں، سارا کچھ ہی ثابت ہو جائے گا کہ تو چھوٹا بچہ بھی تھا، کسی کا بھائی بھی تھا، کسی کی بہن بھی تھی، کسی کی تو پھپھی بھی تھی، کسی کی تو چاچی بھی تھی۔ سارا کچھ ثابت نہ ہو جائے تو مجھے آگے کہہ دینا، اور پہلے اللہ والا تو ہو جائے، پھر جنتی بھی ہو جائے گا، جنتی کے مقام بھی ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، وہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا، اللہ والا تو ہو جائے۔ ایک اللہ والا نہیں ہونا، باقی سارا کچھ ہی ہونا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ سب سے پہلے بات وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اپنی خواہش میں اپنی چاہت پورا کرنا چھوڑ دو۔ کیا مان لو؟ اللہ کا حکم مان لو۔ کس نے اللہ کا حکم مانا ہے؟ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے جس نے حکم مان کر فتابعونی تعلیمی عمل اختیار کیا۔ جو گھر بیٹھا رہ گیا وہ محروم ہے۔ حکم جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا بغیر شرعی عذر، یہ جماعت سے رہ گیا، جماعت کو ترک کر دیا، یہ محروم ہو گیا۔ اس نے اللہ کا حکم مانا ہے جس نے تعلیمی عمل اختیار کیا ہے۔ ہم اللہ کا حکم سارے ماننے میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور گھر میں بڑے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ کا تو حکم یہ پہلا ہے ہی نہیں، اگر کہیں ہے تو بتا دو۔ اس لیے ہم نے دیکھا بڑے بڑے نمازی تھے، حاجی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس آئے اور انہیں اللہ نے حقیقی نمازی، حاجی سارا کچھ بنایا،
تب کہنے لگے ہم بڑے چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، شرابی تھے، یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم یہ تھے۔ آپ بھی جا کر پوچھ رہے نا، آپ کو بھی بڑے بتانے والے مل جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے احکام مانے تھے، ایک حکم نہیں مانا تھا۔ پورا قرآن مان لو، احکام مان لو، ایک حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اقرار اور تصدیق نہ کرو۔ یہ سارے احکام مان کے یہ ایک حکم جو کوئی چھوڑ دیتا ہے، یہ سارے احکام جو اس نے مانے ہوتے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، اور جن سارے احکام پر اس نے عمل کیا ہوتا ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو واپس دھتکار کر لٹا دیے جاتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ نیکی کس نے کی ہے؟ جس نے تعلیمی عمل اختیار کیا ہے، فاتبعونی، جس نے پہلا حکم اللہ کا مانا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بتا دو جو اللہ کی محبت چاہتا ہے، کیونکہ محبت ہی سارا کچھ ہے نا۔ جنت کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہی نہ ہو، جنت کی محبت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہ ہو، جنت کی محبت ہو، ماں باپ کی محبت ہی نہ ہو۔ یہ تو کتا لانتی وہی ہے نا جو کہتا ہے ماں باپ مر جائے تو ماں باپ کی وراثت میرے ہاتھ لگ جائے۔ ہے تو کتا لانتی ہے لیکن جانتا نہیں ہے۔ جو اللہ نبی سے محبت نہیں رکھتا، جنت کا طالب ہے، اس سے بڑھ کر کتا لانتی اور کون ہوگا؟ جانتا نہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت پتہ کیوں خراب ہے؟ جدھر چلے جاؤ جھوٹ، دھوکہ، ہر کوئی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سچے کو جان بچانا مشکل ہو گیا ہے، سچ کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ جھوٹ عیاں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، وہ بڑا محفوظ ہے، سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو چیز حق ہے، واضح ہے، اس کے ثبوت مانگے جا رہے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے نا، اس کا ثبوت ہو کہ سورج نکل آیا ہے۔ کوئی مائی کا لال ہے کہ وہ سورج نکلنے کا ثبوت دے سکتا ہے؟ لیکن سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہے شیطان اور شیطان کا پیروکار جو پہلا حکم نہیں مانتا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ تعلیمی عمل، فاتبعونی۔ ایک سیکنڈ سے پہلے پتہ ہو جاتا ہے اللہ والا کون ہے۔ ایک اللہ کا بندہ چراغ لے کر باہر اللہ والا ڈھونڈ رہا تھا، کسی کو کیا پتا، ساری دنیا پوچھنے لگی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہا تھا میں اللہ والا ڈھونڈ رہا ہوں، اور سارے اسے دکھا رہے تھے یہ سارے اللہ والے ہی ہیں۔ کسی کو کیا پتا اللہ والا کون ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے پتہ ہو جاتا ہے اللہ والا کون ہے اور اللہ والا کون اللہ والا بنا رہے ہیں۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو پنگوڑے سے لے کر قبر تک اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساتھ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ آہوں میں، ساہوں میں نہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے، تعلیمی عمل میں وہ ساتھ ہوتا ہے۔ فاتبعونی، تعلیم لینے میں وہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ والا ہے جو کسی کو اللہ والا بنا رہا ہوتا ہے، اور پہلے حکم میں بنا رہا ہوتا ہے، فاتبعونی کے اندر۔ چار چیزیں ہیں جن میں چار کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ کا دشمن مخالف شیطان ہے۔ ایک اللہ والا ہے اور ایک شیطان والا ہے۔ اللہ والا اور اللہ، شیطان اور شیطان والا، دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ جو اللہ کے علم کے خلاف ہے وہ شیطان اور شیطان والا ہے، اور جو اللہ پروردگار کے علم کے مطابق ہے وہ معلم مزکی والا اور تعلیم والا ہے، یعنی تعلیمی عمل والا ہے۔ یہ کفر شرک سے نکل گیا ہے۔
اسے پتہ ہے جو اللہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ علم میں پتہ ہے، جملے میں نہیں پتہ، یہ جملہ پڑھ کے نہیں پتہ، یہ جملہ یاد کر کے نہیں پتہ، اسے کس میں پتہ ہے؟ علم میں پتہ ہے۔ وہ وہی کر کے دکھانے کے قابل ہے کہ جو اللہ کہتا ہے دیکھو وہ ہو گیا۔ یہ ہیں وہ چار۔ علم کے خلاف کفر اور شرک ہے، علم کے مطابق توحید اور حقیقت، رحمت، محبت ہے۔ اب پتہ چلا شیطان اور شیطان والے کا، اللہ اور اللہ والے کا، یہ علم میں ہے۔ اب آ جائیے دوبارہ حکم میں، حکم کی پیروی میں، یہ اللہ والا ہے جسے اللہ پروردگار نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ والا ہے تو اسے خواہش کی پیروی سے اللہ نکالتا ہے، اپنا اللہ حکم اور حکم کی تعلیم کیا دے دیتا ہے؟ سنت دے دیتا ہے۔ جب یہ سنت پا جاتا ہے تو نیکی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سنت میں سے تعلیمی عمل سے کیا حاصل ہوا؟ علم حاصل ہوا، یہ اللہ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نا اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، تو علم کیا ہے؟ یہ پھر ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ بغیر علم کے اگر کوئی کہتا ہے مجھے نیکی کی توفیق حاصل ہے، یہ وہاں پہنچ گیا جدھر سے ہم آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہو گیا کہاں پہنچ گیا؟ بس وسا شیطانی میں داخل ہو گیا، یہ وہاں پہنچ گیا جہاں کفر اور شرک کے علاوہ کچھ نہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں، بڑی دولت ہے، اللہ جانتا ہے اور نصیب والا ہے جس نے اس خزانے کو جانا ہے اور خزانے کے در پہ ہو گیا ہے، خزانے کے حصول میں لگ گیا۔ میری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اب خزانہ میں نے لے کے رہنا ہے۔ یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہو جاتا۔ یہ آتے آتے محبت آتی ہے، ایک دم نہیں آ جاتی۔ ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ یہ جاتے جاتے جاتا ہے۔ یہ ظلمات ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ بکواسات ہیں، یہ فضولیات ہیں، یہ من الشیطان ہیں، جاتے جاتے۔ اور پھر وہ مبارک دن عید کا دن ہوتا ہے جس میں رات بھی عید ہوتی ہے، دن بھی عید ہوتا ہے، کہ اللہ کی بندی آج تو کیوں روتی ہے؟ آج تو تیرے بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار کی دید اور ملاقات ہوگی، آج تو میں یاروں میں پہنچ جاؤں گا، آج تو کیوں روتی ہے؟ آج تو خوشی منانے کا دن ہے۔ فتح میں جب کوئی پہلا تعلیمی حکم مانتا ہے، اللہ والا ہونے کے لیے اللہ والے کی صحبت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ کا بندہ اسے حکم وحی کی تعلیم میں اس کی خواہش کی نفی اس کو سکھاتا ہے۔ کیونکہ ہماری خواہش میں ہماری اپنی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، اور اللہ پروردگار کے حکم وحی میں اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ پھر حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دے کر اسے اللہ کی چاہت دے دیتا ہے۔ یہ تعلیمی عمل میں نیکی دینا ہوتا ہے، نیکی دیتا ہے اللہ کا بندہ، اور کوئی نیکی دینے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ اسے نیکی دے دیتا ہے۔ نیکی کے بعد، اتباع کے بعد اب وہ نیکی کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جب تک نیکی کسی حاصل نہ ہو جائے، اللہ کا بندہ اس کی تعلیم نہ کر دے، اللہ کو منانا تو دور کی بات، اللہ کا مشاہدہ تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تو دور کی بات، وہ نماز ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مشاہدہ کیا جانے، وہ تو اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اللہ کی عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب کسی کو اللہ والا بناتا ہے تو پھر وہ عبادت نیکی جو ہے وہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور عبادت کی نیکی میں جو علم اسے عطا کیا جاتا ہے وہ حکمی علم ہوتا ہے، مشاہداتی علم نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اللہ کا بندہ اپنا مشاہدہ اسے دے رہا ہوتا ہے۔
اس کے باطن میں، اس کے قلب میں، حکمی علم میں، حکمی علم کی عبادت میں اپنا مشاہدہ دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے 24 گھنٹے ماں باپ کو محبت سے دیکھو تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ فتابعونی کے اندر اللہ والا، اسے اللہ والا بنا رہا ہوتا ہے، یہ محبت میں بات ہوتی ہے، اپنا مشاہدہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس مشاہدے میں وہ من رآنی فرآ الحق کا اللہ کا مشاہدہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلے حکمی علم اللہ نے اسے عبادت کی توفیق دی ہوتی ہے، اب اللہ کے بندے کے مشاہدے سے اسے اللہ پروردگار کے مشاہدے کی اللہ پاک خود ہی توفیق دیتا ہے۔ پہلے اللہ اپنے حکمی علم میں اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اب اپنے بندے کے مشاہدے میں اپنے مشاہدے کی توفیق دیتا ہے، خود ہی دیتا ہے۔ کہتا جی مشاہدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آنکھ علم مشاہدہ ہے، اللہ کی آنکھ علم اللہ کا جو یہ مشاہدہ ہے۔ اللہ کی آنکھ سے ہی اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کی آنکھ کے بغیر میں اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ لوں، لن ترانی، تجھے نہیں پتا، کوئی بات نہیں، جب تک تجھے نہیں پتا رہے گا، اور جب تجھے اللہ کا بندہ پتہ دے دے گا تب تجھ سے نہیں پوچھے گا تجھے پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تیرا پتہ تجھے بتائے گا تجھے پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تیرے شہد کا کھانا تجھے بتائے گا کہ شہد میٹھا ہے کہ نہیں ہے۔ عطا اللہ دیتا ہے یہ، اور اس عطا کا کوئی توڑ نہیں ہے، جوڑ ہی جوڑ ہے، جوڑ ہی جوڑ ہے، جوڑ ہی جوڑ ہے، یہاں تک جوڑ ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ جا کے واصل ہو جاتے ہیں، اسے وصال کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے، پھر اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ اب سمجھ لگی بات، نیکی کیا ہے؟ پہلا تعلیمی عمل یہ لینا، یہ نیکی، اور اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ تعلیمی عمل میں اللہ کا حکمی علم جو ہمیں عطا ہوتا ہے، یہ علم اللہ پاک کا ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، یہ نیکی کا کرنا ہے۔ بغیر اس کی توفیق کے اگر کسی نے نیکی ہے، مت اس کی ماری ہوئی ہے، اور کر پتہ کیا رہا ہے، اتنا اونچا کام کر رہا ہے، کیا نیکیاں کرنا، اور نیکیاں کرنا مت مارے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ مت نہیں ان میں ہوتی۔ واہ جی واہ، یہ نیکیاں کرنے کے کب قابل؟ اس لیے مومن سمجھدار ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میرے سمجھدار بندے باہر آ جائیں۔ یہ بڑے بڑے جو سمجھ والے دنیا کے ہیں یہ آئیں گے باہر، اللہ کہے گا خبردار، یہ میرے سمجھدار بندے نہیں ہیں، میرے سمجھدار بندے وہ ہیں یسابقون فی الخیرات، جو نیکیاں بھاگ بھاگ کر کیا کرتے تھے، ان کو نیکیوں کی سمجھ تھی۔ وما توفیقی الا باللہ۔